بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم کے نمایاں پہلوؤں میں ہم نے ان کے مقاصد تعلیم کل پڑھے تھے، آج نصاب تعلیم پڑھیں گے کہ ان مقاصد کی روشنی میں برصغیر میں کیسا نصاب تعلیم تشکیل دیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے چیپٹر کا سٹارٹ جہاں سے ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یہی آپ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ تمام علوم میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں۔ مسلمان مفکرین نے بھی جو نصاب اور مقاصد تعلیم وضع کیے تھے ان میں بھی قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت دی گئی، اور اس کے بعد برصغیر میں جب مسلمانوں نے اپنا نظام تعلیم یہاں پر وضع کیا ہے تو یہاں پر بھی پہلا نمبر آپ کو جو ہے وہ رضا الہی کا حصول نظر آیا مقاصد میں، اور مقاصد کے بعد نصاب میں جو چیز کو اولویت دی گئی ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھی، جبکہ دیگر علوم حساب، طب، نجوم اور زراعت وغیرہ کی تحصیل اختیاری مضامین تھی۔ اب دیکھیں یہ چیزیں قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ یہ اسلامی نظام تعلیم کا حصہ ہیں اور ان کی حیثیت مرکزی ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ دنیاوی علوم کا آ جاتا ہے، یعنی ایک ہمارے لازمی مضامین فرض عین ہے اور دوسرے ہمارے اختیاری مضامین جن کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اختیاری مضامین ہیں ان میں علم حساب ہے، طب ہے یعنی میتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا میڈیکل۔ اس کے بعد پھر علم نجوم، ستاروں کا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایگریکلچر یعنی زراعت کا علم۔ جو علم آج آپ اس ترقی یافتہ دور میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ان علوم کی جو ہے بہت زیادہ مانگ نظر آتی ہے، تو یہ علوم جو ہے وہ آج سے کئی صدیوں پہلے بھی پڑھائے جاتے رہے ہیں، اور دین اسلام نے بھی جو ہے وہ ان سب علوم کا درس دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ملتا ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی یہی علوم تھے اور آج ان کی شکل چلیں زیادہ بہتر ہو گئی ہے، جدید ترقی یافتہ مضامین کی شکل یہ اختیار کر گئے ہیں۔ تو طلباء کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی تھی، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیم مرکزی رہی۔ کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل کیے گئے، سمجھنے کے لیے تو یہ علوم جو ہے وہ اس میں شامل تھے، لیکن مرکزی حیثیت قرآن پاک کو ہی حاصل نہیں تھی۔ تو قرآن پاک نے سیرو فی الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی ہے، اور مشاہدہ کائنات کی تاکید سے ہمیں سائنسی علوم کی ترقی ملی ہے۔ سیرو فی الارض سے کیا مراد ہے کہ زمین میں چلو پھرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مسخر کر دی ہیں، جو انسان کے فائدے کے لیے چیزیں موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے انسان استعمال کرے۔ تو مشاہدہ کائنات کی تاکید کی جاتی ہے، اور سائنسی علوم کو اسی چیز سے پھر ترقی ملتی ہے کہ کتنا ہم کائنات میں چھپی ہوئی چیزوں پر غور کرتے ہیں اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کل میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ پہاڑ جو ہیں یہ آپ کو بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے چھپا دی ہیں، اور ان سب میں انسانی فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پانی بظاہر ہمیں سمندروں اور دریاؤں میں نظر آتا ہے، لیکن ان پانیوں کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے نیچے انسان کے لیے پٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، ہر چیز جس کو وہ اپنے علم کی طاقت کی زور پر پھر باہر نکالتا ہے اور اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو سائنسی علوم کو ترقی ملی اور یہ نصاب کا حصہ بن گئے۔ قرآن پر اعتراضات کے جواب دینے کے لیے فلسفیانہ علوم، خاص طور پر علم الکلام وجود میں آیا۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی نان مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ قرآنی تعلیمات پر اعتراض تو اٹھاتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے قرآنی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں تو وہ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن پھر دلیل کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاتے تھے تو کفار مکہ کیا، کیوں اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات اور اس طرح کے سوالات کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا جو ہے وہ دلیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ کو نازل ہو جاتا تھا جواب، آپ دلیل کے ذریعے جواب دیتے تھے، اور آپ نے اس طرح سے دین اسلام کی حقانیت کو واضح کیا۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ فلسفیانہ علوم، فلسفہ کیا ہے؟ حب دانش ہے، عقل مندی کی بات ہے، عقل سے محبت کا نام ہے۔ جس شخص کے پاس جتنی زیادہ سوچ
اور علم کا ادراک اور گہرائی ہوگی اتنی ہی اس کی بات جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہوگی۔ تو جب ہماری بات حقائق پر مبنی ہوتی ہے تو پھر ہم کسی بھی اعتراض کا جواب دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہم ایک حقیقت پر مبنی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر لگنے والے اعتراضات کو پھر وہ کہتے ہیں کہ فلسفیانہ علوم کے ذریعے ان کے جواب دیے گئے اور اس طرح سے علم الکلام وجود میں آیا۔ اسلام میں معرفت نفس کی تاکید کی گئی کہ انسان اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پہچانے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کی بناوٹ میں جو ہے وہ کیا کیا خوبیاں چھپی ہوئی ہیں اور کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایک چیز کو اس کے مقرر چیز جو ہے وہ جگہ پر رکھا ہے اور اسے کیا کیا جو ہے وہ فنکشنز ہیں، کون کون سے افعال جو ہے وہ انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اسی معرفت نفس سے پھر وہ اپنے بنانے والے تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بنانے والا جو ہے وہ ایک خاص ہستی ہے اور ایسا جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نفس کی معرفت کے تقاضے نے علم نفسیات کی شکل اختیار کی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کو ترقی حاصل ہوئی اور برصغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں، کیونکہ نصاب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے ادوار میں تبدیلی ہوتی ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہمیں اپنے سلیبس کو جو ہے وہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ تو اس کا جائزہ مختلف ادوار کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے کہ کن کن ادوار میں کون کون سا نصاب جو ہے وہ شامل رہا ہے۔ اب پہلا نمبر ہے ابتدائی تعلیم کا نصاب۔ نصاب تعلیم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ابتدائی تعلیم کا نصاب، دوسرا ثانوی اور تیسرا اعلیٰ۔ اگر اب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اب بھی نصاب کے یہی 3 درجے ہیں، ایک ہمارے پاس پرائمری اور ایلیمنٹری حصہ ہوتا ہے، دوسرا ہمارا ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، اور تیسرا جو ہے وہ ہماری اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری تعلیم کا ایک ایسا سلسلہ جس کے لیے ہم نے ایک مخصوص دورانیہ رکھا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ویسے تعلیم انسان کی جو ہے وہ پوری زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے جاتے اور یاد کروائے جاتے جو ضروری ہے۔ یعنی پہلی چیز لکھنا پڑھنا سکھانا اور ابتدائی حساب کتاب زندگی کا سکھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اپنے دین اسلام کے ابتدائی اصول بچوں کو یاد کرا دیے جاتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی عمر میں ماں کی گود میں جب پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری مائیں بھی دین اسلام کے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ ہمیں اپنے نبی کے متعلق، اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق، قیامت، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہیں۔ تو پھر جب ہماری باقاعدہ ابتدائی تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پہلا نمبر پر ہمیں جو ہے وہ لکھنا سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو پڑھا جائے وہ طالب علم کو لکھنا بھی آئے، اس کو سمجھ آ جائے کہ لفظ کی بناوٹ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کن کن حروف سے مل کر پھر ایک لفظ بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو یاد کروایا جائے، چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی، اس لیے مکاتب میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز کلام اللہ تھا۔ لازمی جز جو بنایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، قرآن کریم تھا ابتدائی تعلیم کے نصاب کے لیے۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلستان اور بوستان وغیرہ کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا، کہ یہ شیخ سعدی کی لکھی ہوئی سب سے مشہور جو ہے وہ کتابیں ہیں۔ مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی اور ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہیں تھی۔ طالب علم ایک نصاب مقررہ نصاب جب پڑھ لیتا، اس کی تکمیل ہو جاتی، اس کا مکمل ہو جاتا، تو پھر اس کو اگلے درجے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دوسرا نمبر آتا ہے ثانوی تعلیم کا۔ اب جب ابتدائی حصہ مکمل ہو جاتا بچے کا تو پھر وہ دوسرے درجے میں آ جاتا تھا، جس کو ثانوی حصہ یا مڈل حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثانوی تعلیم کے نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین شامل تھے۔ اب یہ جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کی 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ آپ کا ثانوی نصاب ہوتا ہے، یعنی ایک حصے کو ہم ثانوی کہہ دیتے ہیں، دوسرے کو ہم اعلیٰ ثانوی کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ تھا جہاں پھر طالب علم کو زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی سکھائے جاتے تھے۔ مثلاً دفتری قانونی امور کی تعلیم نصاب میں شامل تھی، کہ اس حصے کے بعد یہ تعلیم کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں
اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نئی تعلیم جو ہے وہ آگے سے ایک نئے حصے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو جو ہے وہ اتنا سکھا دیا جائے قانونی اور دفتری امور کے، اگر وہ اس حصے کے اختتام کے بعد کہیں ملازمت کرنا چاہے تو کم از کم اس کو اس کی ابتدائی چیزیں آتی ہوں۔ تو دفتری قانونی امور نصاب کی تعلیم میں شامل تھے۔ نصاب میں ادب و انشاء، اس کے علاوہ حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوش نویسی کی تعلیم بھی دی جاتی۔ ثانوی سطح پر فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ مسلمانوں کی زبان فارسی تھی اور ہندوؤں کی زبان جو تھی یہ سنسکرت تھی، لہٰذا مسلمانوں کے بچوں کو زیادہ فارسی زبان میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں دقت محسوس نہ کریں، اور ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کا اہل ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک اتنی اچھی اور بچوں کو جو ہے وہ جامع تعلیم اس درجے تک پڑھا دی جاتی تھی کہ اگر طالب علم ثانوی درجے کی تعلیم کے بعد کہیں ملازمت کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا ملازم بھرتی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی اہلیت موجود ہو کہ اپنی ملازمت کے تمام اصول و قواعد سے وہ واقف ہو اور ملازمت کو بہتر طریقے سے کر سکے۔ اب اس کے بعد آخری درجہ آتا ہے، یہ ہے اعلیٰ تعلیم کا نصاب۔ اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام، تصوف اور علم حیات وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی تمام علوم جو ہے اب یہ اعلیٰ تعلیم کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں۔ وہ علوم جو جن پر جو ہے وہ حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا فارسی، اور یہاں پر اعلیٰ تعلیم میں پھر عربی آ گئی ہے، عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پھر پیشہ اختیار کرتے۔ یہ تمام علوم جو ہے وہ طالب علم پڑھتے اور کسی ایک میں پھر ملکہ اور مہارت حاصل کرتے اور اسی کے مطابق پھر پیشہ اختیار کرتے۔ یعنی جس طرح سے اب آپ کی ایک ہائر ایجوکیشن ہے جس کو آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کا نام دیتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ تعلیم اس وقت اعلیٰ تعلیم کے یہ آج کی تعلیم کی یہ برابر تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے بعد طالب علم اپنی قابلیت کے مطابق پھر پیشہ اختیار، جس میں اس نے جو ہے وہ ملکہ اور مہارت حاصل کیا ہوتا تھا جس علم میں، اسی کے مطابق پھر وہ پیشہ اختیار کرتا۔ قاضی کے منصب پر فائز ہوتے، بادشاہوں کے درباروں میں ان کو مختلف عہدے ملتے، درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہونے والوں کو زمانے میں سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ فراہم کی۔ یعنی استاد کی عزت جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی اس دور میں، اور جب استاد کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سمجھے معاشرہ جو ہے وہ زوال اور پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک جو ہے وہ ان کو پھر آگے 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ یہ تو تھا نا کہ نصاب تعلیم کیسا تھا۔ پھر ہے کہ برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک پھر کون سا نصاب پیش کیا گیا اور نصاب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو وہ پھر آگے چل کر مزید نصاب جو تھا یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ تو وہ 3 حصے جو ہیں وہ برصغیر میں جو ہے وہ سلاطین دہلی سے لے کر عالمگیر کے زمانے تک، یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس نصاب تعلیم کو جو ہے وہ آپ یاد کریں جو مسلمانوں نے برصغیر میں طلبہ کے لیے وضع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو آپ بچے اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کیا کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے سے پوچھ لیا کریں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹوڈنٹ کبھی کوئی رسپانس نہیں دیتا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔